اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں فیصل چودھری صاحب، سینئر آپ ماہر قانون ہیں اینڈ آلسو پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف لیگل ٹیم، وکیل ہیں آپ بانی پی ٹی آئی کے بھی. فیصل چودھری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فیصل صاحب، آج آپ کی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی اور ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان کے ویوز ریگارڈنگ یہ جو گزشتہ رات کی جو ڈیولپمنٹ تھی اور قانون سازی جس تیزی میں کی گئی ہے کہ گیلانی صاحب جو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، وہ نائٹ سوٹ میں ہی دستخط کر رہے تھے. سو اس حوالے سے بتائیے گا عمران خان صاحب اس اسپیشلی سروسز چیفز کی جو ٹینیور میں ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے علینا، میں نے عمران خان صاحب کا میسج جو ہے وہ بھی بعد میں میڈیا سے بھی بات کی، کیونکہ ایک ان اناؤنس سینسرشپ ہے، گیگنگ، میڈیا گیگنگ ہے. ان کی جو جرنلسٹ کے ساتھ اندر بات ہوتی ہے وہ اب میڈیا پہ آپ لوگ رپورٹ نہیں کرتے. ابھی بھی آپ پریشر میں بانی کہہ رہی ہیں، عمران خان نہیں. میں نے تو نام بھی لیا ہے، اب سوال کر رہی ہوں، سیگمنٹ ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ انہوں نے مسترد کیا ہے ایک دفعہ دوبارہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے، ایکسٹینشن مافیا ہے، جو بھی قبضہ مافیا جو اس ملک میں فارم 47 کے ذریعے حکمران ہے، وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور یہ جو قانون سازی ہے یہ پاکستان میں جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی جو ہے اور شخصی آزادیوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے. لیکن آپ نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ 2019 میں وہ خود بھی ایکسٹینشن دے چکے تھے باجوہ صاحب کو. دیکھیے، کسی کو یاد دلانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز غلط کی گئی تھی ماضی میں تو کیا اس کو دہرانا ضروری ہے؟ کیا یہ ادارے جو ہیں، جو کہ فوج کا ہو، چاہے عدلیہ کا ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کیا وہ عوام کا ادارہ نہیں ہے؟ اور عوام کے ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو پھر اس سے جو ہے ایک عوام کی بہتری ہوگی، پاکستان کی بہتری ہوگی. لیکن اگر ان ایکسٹینشنز کے ذریعے ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایکسٹینشن سے کمزوری آتی ہے اور ادارے کی جو ادارہ جاتی پرفارمنس ہے اس میں جو ہے وہ افیکٹونیس نہیں رہتی ہے. اس لیے ایکسٹینشن کا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں یہ نہیں کیا جاتا. دیکھیے، ایک بہت زرخیز ادارے ہوتے ہیں عدلیہ کے، فوج کے اور پارلیمنٹ کے یا معاشرے میں، تو جب نئے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے تو اس سے پھر بہتری آتی ہے. تو اگر جو ایکسٹینشن کا جو کلچر ہمارے یہاں پہ چلا اور جس کو انفارچونیٹلی دوام بخشا، اور اس حکومت نے تو ایک ربڑ سٹیمپ سے بھی جو ہے وہ آگے جا کے کام کیا ہے. بٹ فیصل صاحب پلیز الاؤ می ٹو آسک یو دس کہ آپ کی سیاسی جماعت کے اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ اسے ادارے کا اندرونی معاملہ قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بیرسٹر غور خان صاحب سے گزشتہ رات جب سوال ہوتا ہے آفٹر دس لیجسلیشن ٹیکس پلیس، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تو انہوں نے بات ہی نہیں سنی. سو یہ پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کا یہ ویو ہے، باوجود اس کے آپ کو لگتا ہے کہ، اور آپ نے خان صاحب کو اس حوالے سے آگاہ کیا جو پارٹی کا موقف نظر آ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، میں تو خان صاحب کا جو موقف ہے وہ انہوں نے جو بیان کیا اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ باہر جا کے یہ بیان کر دیجیے گا، تو میں تو خان صاحب کا جو حکم ہوتا ہے وہی اس کی تعمیل میں جو ان کے جو الفاظ تھے، یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں، یہ پیغام بھی انہی کا ہے. ہاں، اس میں میرا جو ہے ایک میڈیم ضرور ہوں میں کہ وہ چیز جو ہے میں نے کہی ہے، اور یہی بات علیمہ بی بی نے بھی کہی ہے. اور یہ جو معاملات پہ جو چیئرمین ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں یا ان کا جو پارٹی کا موقف ہے وہ تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے الائن نہیں ہے فیصل صاحب، الائن نہیں ہے موقف. علینا، ایک بات دیکھیں، آپ ایک چیز کو کیوں اگنور کرتی ہیں؟ ہی از ان جیل. ان کے لوگوں سے ملاقات ویسے نہیں ہوتی. ہی از ناٹ ان بنی گالا، ہی از ناٹ ان زمان پاک جہاں پہ شام کو میٹنگ ہو یا ایمرجنسی میں میٹنگ ہو. اب فار ایگزامپل جو میں نے موقف دیا ہے تو سلمان راجہ صاحب کا موقف جو اس سے پہلے آ چکا تھا. اب یہ موقف جو ہے کیونکہ سلمان راجہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اگر تو ملاقات کے بعد موقف میں کوئی تضاد ہو پھر تو بات کی جا سکتی ہے. لیکن فیصل صاحب، کیا اگر آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پوزیشن میں ہوتے تو آپ کو بھی لگتا کہ عمران خان صاحب وڈ ہیو ہیڈ سملر اسٹانس، کہ وہ بھی کہتے کہ یہ اندرونی معاملہ یا انتظامی معاملہ ہے، ہر حکومت کو کرنا پڑتا ہے؟
نہیں دیکھیے، یہ میں उनकी जगह पे क्यों हूँ, सलमान साहब खुद हैं. देखिए मैं इमरान खान साहब को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं. इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी वो उनके बड़ा कैटेगोरिकल स्टैंस होता है, और आज जो उन्होंने स्टैंस दिया है वो उन्होंने मुझे कहा कि आपने बाहर जाके ये मैसेज देनी है, क्योंकि हमें ये उनको भी पता है, और इसके बावजूद वो जर्नलिस्ट से भी आज बात हुई तो आप ज़राए से भी अपने पता कर सकते हैं कि यही मौक़िफ़ उनका अपनाया, और मैंने उनका जो मौक़िफ़ है वो बाहर देना होता है जब वो कहते हैं. अगर वो कहते हैं तो उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो तो ज़्यादा मैटर नहीं करती. जब इमरान खान साहब कह देते हैं, या इमरान खान साहब का जो पैगाम है, अगर मुझे हुक्म हुआ है कि आपने जाके देना है तो वो दिया जाएगा. So how will the legal team, फैसल साहब, take this up? अब क्या लाएमल इख्तियार करेगी लीगल टीम? चैलेंज करेगी? एतराज़ सामने आ गया, इमरान खान साहब इज नॉट ओके विद दिस, सो क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए, लीगल टीम के जो फैसले हैं वो सलमान राय साहब ने लेने हैं बतौर लीगल हेड के, लीगल कमेटी के वो हेड हैं. तो आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने की तरफ जाएगी इस बात को? देखिए, ये ओपिनियन जब ये मीटिंग होगी, जब राय मांगी जाएगी, तो मैं अपनी राय, अगर मुझसे मांगी जाएगी तो मैं बिल्कुल अपनी राय जो है वो सीनियर्स को दूंगा. एंड इमरान खान साहब ने ये भी डायरेक्ट किया है कि इसको चैलेंज किया जाए. देखिए, अभी आज जो है जिस हद तक बात हुई मैंने वो कन्वे कर दी है. अब उसके मजीद क्या डेवलपमेंट होगी, कल सुबह मैं दोबारा जाऊंगा, ज़ाहिर है जेल ट्रायल में मैंने रोज़ जाना होता है, तो मैं वहाँ पे जाके जो मामलात हैं वो दोबारा फिर आपके सामने रखूंगा. अब क्योंकि हम एक हैंडी कैप हैं सारे, कि हमारा इमरान खान साहब के साथ जो राब्ता है वो घंटों के ऊपर मुहित होता है, लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है. और फिर इमरान खान साहब को आज कितने अरसे के बाद उनको एक अखबार दिया गया जो कि वो चाहते थे, और एक अखबार वो जो चाहने के बावजूद उनको वो नहीं दिया गया है. तो अभी तो उनके पास जो मालूमात की तरसील है वो भी बड़ी लिमिटेड है. राइट फैसल साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है. इमरान खान साहब के व्यूज ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो भी जरूर आपके थ्रू हम चाहेंगे कि ऑडियंस तक पहुंचे. एक ब्रेक के बाद